میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے اردو اس مضمون سے حصہ نظم میں تیسری نظم جس کا عنوان ہے زمین کرب و بلا، جس کے شاعر ہیں وحید اختر، اور صنف کے لحاظ سے یہ مرثیہ ہے۔ اور عزیز طلبہ، مرثیے کے دو حصے ہوتے ہیں، مرثیے کی دو الگ الگ قسمیں ہوتے ہیں، شخصی مرثیہ اور کربلائی مرثیہ۔ جس مرثیے کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کربلائی مرثیہ۔ عزیز طلبہ، مرثیے کے 8 اجزاء ہوتے ہیں جس پر یہ مرثیہ منحصر ہوتا ہے۔ مرثیہ لکھتے وقت شاعر کو ان 8 اجزاء کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 8 اجزاء کون سے ہیں وہ دیکھیے۔ نمبر 1 ہے چہرہ، جس میں مرثیے کی تمہید ہوتی ہے، اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے سراپا، اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے تیسرا جز ہے رخصت، اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ چوتھا جز ہے آمد، اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی روداد بیان کی جاتی ہیں۔ 5واں حصہ ہے اس کا رجز، میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کے جرأت و کمالات کو فخری انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ نمبر 6 رزم، میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 شہادت، یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 بین، جس میں شہیدوں کی نعش دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں۔ تو ان 8 اجزاء پر منحصر ہوتا ہے مرثیہ۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم پہلی بات دیکھتے ہیں۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے کے دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دراصل نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے۔ اقتدار اور ملک گیری کی ہوس حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہیں۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں۔ واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اردو شاعری میں واقعہ کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ذیل کا مرثیہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے۔ اس مرثیے میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کوفہ بلا لیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے۔ بیعت کرنا یعنی اطاعت کرنا، فرما برداری کا عہد کرنا، ان کے مرید بن جانا، اور یزید سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی لوگ شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمے
لگا دیے گئے۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم تھوڑی سی شاعر کی جان پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ وحید اختر 12 اگست سن 1934 عیسوی کو بمقام اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں پر انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے۔ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میردرد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ 1996 میں بمقام حیدرآباد میں اس عظیم شاعر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، زمین کربلا اس نظم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا۔ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہے کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ آواز ایک آئی یہ زمیں وہ کرب وہ بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا۔ باندھا تھا اس خاک سے خون میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہی کھول دو ساماں۔ یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے، نہڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امنڈنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وادی کی طرح پھر گیا دریا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ جب کذب کی بیت سے کیا صدق نے انکار، سوداگرے خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار۔ میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار۔ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ تو عزیز طلبہ، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے مرثیہ زمین کرب و بلا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بند کی تشریح دیکھیں گے اور ساتھ ہی الفاظ کے معنی بھی۔ خدا حافظ۔